السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام میں عورت کا عدت 4 ماہ اور 10 دن کیوں ہے، اور مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں کتنے دن تک رہتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں جسے سن کے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوگا۔ فلوریڈا کے ایک ڈاکٹر جیمز کا حال ہی میں واقعے کو پڑھا اور میں نے سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور اس واقعے میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں 4 مہینے 10 دن تک موجود رہتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ فلوریڈا کا ایک ڈاکٹر جیمز انسانی جسم کے ڈی این اے پر 1968 میں ایک لیبارٹری میں کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کرسچن تھا اور اس کی بیوی سیاہ فام تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ اس کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا مسلم گھرانے میں آنا جانا رہتا تھا۔ مسلمان عورت کا مرد اسی دوران فوت ہو جاتا ہے اور اس لیے وہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد عدت میں بیٹھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی اپنے شوہر سے مسلمان عورت کی عدت کا ذکر اکثر گھر میں کیا کرتی تھی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو 4 مہینے 10 دن تک گھر میں قید کر کے رکھے۔ ڈاکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق ہوا اور اس نے مسلم عورتوں کی عدت کے دوران کی تحقیق اسلامی مطالعے پر کی اور اس دوران ان کے جسم میں ڈی این اے پر ریسرچ شروع کی۔ جیسے جیسے وہ تحقیق کرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے عقل کے پردے کو کھولنا شروع کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلم عورتیں دوسرے مذاہب کی عورتوں سے عدت کی وجہ سے بھی پاک باز رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں 4 مہینے 10 دن تک موجود رہتا ہے۔ جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے تو اسلام نے عورت پر 4 مہینے 10 دن عدت اس لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ جب بیوہ یا متعلقہ عورت دوسری شادی کرے تو اس کے جسم میں پہلے شوہر کے ڈی این اے کا وجود باقی نہ رہے۔ جو متعلقہ بیوہ عورت 4 مہینے 10 دن کی عدت کے اندر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے وہ پاکیزہ نہیں رہتی، کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شوہر کا ڈی این اے موجود رہتا ہے، جو کہ عدت کے اندر شادی کرنے والی متعلقہ یا بیوہ عورت کے دوسرے شوہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جس کی اسلام میں کسی صورت اجازت نہیں۔ یہ ریسرچ کرتے ہوئے ڈاکٹر جیمز نے اپنی بیوی اور 3 بچوں کی ڈی این اے سیمپل اپنی لیب میں چیک کیے تو اس کی بیوی کے جسم میں 4 مختلف لوگوں کے سیمپلز پائے گئے، اور ان کے بچوں میں سوائے ایک بیٹے کے باقی 2 بچوں میں ڈاکٹر جیمز کے علاوہ 2 اور لوگوں کے ڈی این اے سیمپلز نکل آئے۔ ڈاکٹر جیمز نے اپنے ایک بیٹے جس میں صرف ڈاکٹر جیمز اور اس کی بیوی کا ڈی این اے پایا گیا تھا اس کو اپنے پاس رکھا اور بیوی کے ساتھ 2 بچوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور کینیڈا جا کر ایک مسلم عورت سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر جیمز عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور اپنا نام ڈاکٹر جان رکھ لیا۔ اس نے اپنی اس ریسرچ کو کینیڈا کے ایک اخبار میں اپنی رپورٹس کے حساب سے شائع کروایا تو ڈاکٹر جان کے حلقہ احباب میں کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یورپ میں ڈی این اے پر سائنسی تحقیق 1960 کے عشرے میں شروع کی گئی تھی، جبکہ مذہب اسلام میں صدیوں پہلے عدت کی بنا پر انسانی ڈی این اے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے۔